السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصح نکاح الکتابیت والصابیت المؤمنۃ بنبی المقرۃ بکتاب لا عابدۃ کواکب لا کتاب لہا الی آخر۔ آج کے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ کے بقول گزشتہ ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے۔ کل ایک مسئلہ گزرا تھا کہ صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ یہ محرمات جن کا ذکر کیا گیا، ان عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صاحب متن نے فرمایا لا بین امرأۃ و بنت زوجہا، عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کے درمیان جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سمجھاتا ہوں بیٹا، کوئی بھی عورت ہے، مثلا فاطمہ ہے، اس کا نکاح کسی آدمی سے اس سے پہلے ہوا تھا، اور اس آدمی کا نکاح اس فاطمہ سے پہلے بھی ہندا سے ہو چکا تھا۔ اب مان لیجئے کہ ہندا سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس آدمی کی، اور اس کے بعد ہندا کو طلاق دے دی یا مر گئی، کچھ بھی ہوا، اس آدمی کے پاس اس کی ہندا کے پیٹ سے جو لڑکی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اب اس آدمی نے نکاح کر لیا فاطمہ سے۔ اب جب فاطمہ سے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں پھر اس کے بعد اس نے اس فاطمہ کو دے دی طلاق۔ تو بیٹا جب فاطمہ سے نکاح کیا تو اس فاطمہ کے لیے وہ لڑکی اس کے شوہر کی لڑکی ہے۔ کیا ہے؟ شوہر کی لڑکی ہے اس کی۔ اور جب شوہر کی لڑکی ہے، اب اس نے اس فاطمہ کو مثلا طلاق دے دی۔ زید نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ زید نے اب بکر کی اس لڑکی سے نکاح کر لیا جو اس سے پہلی والی بیوی سے لڑکی تھی اس کی۔ کس نے نکاح کر لیا؟ زید نے۔ اب یہ بکر اس عورت کو بھی طلاق دے چکا۔ اب طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، کیا زید کے لیے وہ لڑکی تو نکاح میں ہے ہی، کیا زید کے لیے اس عورت سے بھی نکاح کرنا جس کو ابھی بکر نے طلاق دی ہے، اس عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یعنی اس عورت کو اور اس کا جو شوہر تھا، اس شوہر کی لڑکی، اس کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، یہاں پر نکاح کرنا یہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عورت کو، کیونکہ دو عورتوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے، اور دو عورتوں کے جمع کرنے میں ہمیں صرف ضابطہ اور قاعدہ وہی دیکھنا ہے کہ دو عورتوں کو جب جمع کیا جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا ان میں سے اگر کسی کو مرد فرض کر لیا جائے، مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس پر حرام نہ ہو۔ اگر حرام نہیں ہوتی ہے تو جائز، اور اگر حرام ہو گئی تو ناجائز۔ اب یہاں پر اس لڑکی کو اور اس عورت کو جمع کیا مثلا،
اب یہاں پر ہمیں وہی ضابطہ چلانا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیں. کیا کر لیں؟ مثلا لڑکی کو ہم نے مرد فرض کر لیا، لڑکی کو ہم نے مرد فرض کر لیا، تو اب بیٹا وہ تو لڑکی اپنے باپ کی بیٹی تھی نا، اب اس کو مذکر بھی فرض کر لیں گے تو بیٹا ہی تو بنے گا، یا بالکل نسب سے ہی نکل جائے گا؟ بیٹا تو اب بھی بنے گا نا. اب ہم نے مرد فرض کیا جیسی لڑکی کو، تو وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی، اب وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوگا. اور باپ کے بیٹے پر اس کے باپ کی منکوحہ یہ حرام ہوتی ہے. باپ کی منکوحہ بھیا یہاں پر ماں ہی تو ہے اس کی، تو بیٹے پر اس کے باپ کی منکوحہ، اس لیے اگر اس لڑکی کو ہم نے مذکر فرض کیا ہے تو اس پر یہ عورت تو حرام ہو جائے گی. اس جہت سے تو حرمت ہے، اس جہت سے تو، کیونکہ بیٹے پر باپ کی منکوحہ، کیونکہ وہ اس کی ماں ہی ہے، تو یہ حرام ہو گئی. لیکن اگر ہم اس عورت کو مذکر فرض کر لیں اور اس لڑکی کو لڑکی ہی رکھیں، اس عورت کو ہم نے اگر مذکر فرض کر لیا تو بیٹا یہ عورت اس لڑکی کے باپ کے نکاح میں تھی، جب تک نکاح میں تھی ہے، جب تک نکاح میں تھی تو اس کی منکوحہ تھی. اب تو نکاح میں ہے نہیں، اور ہم نکاح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، نکاح کو لاتے ہی نہیں ہے بیچ میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت تو اس کے نسل سے تھوڑی ہی ہے. ارے نکاح میں جو عورت آ جاتی ہے وہ ہوتی تو پہلے سے اجنبی ہے نا، نکاح میں آنے کے بعد قریبی ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہوتی تو اجنبی ہے، نسباً اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوا. تو یہ عورت اگر اس کو مذکر فرض کیا جائے تو مذکر فرض کرنے کے بعد بیٹا جب تک مؤنث تھی تب تو اس کے باپ کی منکوحہ متصور تھی. ارے عورت ہوگی تبھی تو منکوحہ ہوگی، اور اگر مذکر فرض کر لیا جائے تب بھی منکوحہ مانیں گے کیا؟ ارے مذکر فرض کرنے کے بعد وہ منکوحہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی سے آدمی کا نکاح سم لینگنگ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے نا. تو اب اس کو اگر مذکر فرض کریں گے تو بیٹا بیوی نہیں رہے گی، یاد رکھنا، یا بیوی رہے گی؟ اور جب بیوی نہیں ہے تو یہ اجنبیہ ہے نہیں ہے؟ بولو اس لڑکی کے لیے یہ اجنبی تو ہوگی، یا باپ کی بیٹی، باپ کی بیوی ہوگی. ارے مذکر ہے تو باپ کی بیوی بھی نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہی اس عورت کو مذکر فرض کریں گے فوراً یہ اس کے لیے اجنبیہ ہوگی. جب اجنبیہ ہوگی تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. یعنی ایک جہت سے تو اس مسئلے میں حرمت ہے، دوسری جہت سے اس مسئلے میں حرمت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ احناف کے نزدیک بالخصوص یہاں پر جمع بین الاختین کے سلسلے میں یا جمع بین المرأتین کے سلسلے میں، اختین نہیں کہیں گے، جمع بین المرأتین کے سلسلے میں حرمت تب متحقق ہوگی جب حرمت جانبین سے ہو. جانبین سے حرمت معتبر ہے کس کے نزدیک؟ لیکن یہاں پر امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ جانب واحد سے بھی اگر حرمت ہو گئی تو وہ حرمت کے قائل ہے. تو یہ قول جو ہے امام اعظم کا ہے، امام ظفر کا نہیں ہے. امام ظفر جانب واحد سے بھی اگر حرمت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حرام ہونے کا قول کرتے ہیں. اس لیے امام ظفر کے نزدیک یہاں پر ان کے درمیان ان کو جمع کرنا حرام رہے گا. لیکن امام اعظم کے نزدیک بات سمجھ میں آ گئی نہیں یا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ فرماتے ہیں لا بین امرأۃ و بنت زوجہا، ایک عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کے درمیان جمع کرنا حرام نہیں ہے. کیوں؟ لأن بنت الزوج، کیونکہ شوہر کی لڑکی لو فرضت ذکرن، اگر اس کو مذکر فرض کر لیا جائے، کیا کر لیا جائے؟ مذکر فرض کر لیا جائے،
تو فرماتے ہیں کانا ابن الزوج، تو وہ شوہر کا بیٹا ہوگا، وہ حرام، اور وہ اپنے باپ کی بیوی یعنی منکوحہ پر حرام ہے۔ اما المرأۃ، رہی یہ عورت، الاخرى جو دوسری والی ہے نا، جو بیوی ہے اس کی، بیوی مان لیا جس کو ہم ماں سمجھ رہے ہیں ابھی، لو فرضت ذکرن، اگر اس عورت کو فرض کر لیا جائے مذکر، لا تحرم علیہ، تو یہ عورت اس پر، لا تحرم علیہ تلک المرأۃ، تو یہ عورت اس پر، لا تحرم علیہ تلک المرأۃ، تو اس لڑکے پر یہ عورت حرام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ اب اجنبیت کا ہو گیا، اب قرابت نہیں رہی۔ وصح نکاح الکتاب، جیسے تو ایک عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کے درمیان نکاح حرام نہیں ہے، ایسے ہی کتابیہ عورت سے بھی نکاح صحیح ہے۔ کیا ہے؟ وصح نکاح الکتابیہ، کتابیہ عورت سے، کتابیہ عورت وہ عورت کہلائے گی کہ جو انبیاء سابقین میں سے کسی کی شریعت کو مانتی ہو، کسی نبی کا اقرار کرتی ہو، نبی پر ایمان لے کر آئی ہو اور اس کے کتاب کو مانتی ہو، وہ کتابیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کتابیہ سے نکاح جائز ہے۔ کیوں جائز ہے کتابیہ سے نکاح؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما قبل میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر، جتنی محرمات کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ان میں کتابیہ کا ذکر نہیں کیا، یا کیا؟ جتنی محرمات کا ذکر فرما دیا وہ ساری چیزیں، وہ ساری عورتیں حرام ہو گئیں، اور اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تو ما وراء ذالکم کے عموم میں کتابیہ بھی داخل ہے نہیں ہے؟ بولو، کتابیہ ہے، اس لیے کتابیہ سے بھی نکاح جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن کتابیہ ہو، آج کے دور کے یہودی اور نصرانی یہ کتابی نہیں ہیں۔ کیا ہے یہ کتابی نہیں ہے، یہ تو مشرک ہیں، سمجھے نہیں؟ اس لیے، اور بلکہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو پرستش کرتے ہیں غیر خدا کی۔ اس لیے موجودہ دور کے یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے نکاح کرنا اور آج کے حالات میں بدرجہ اولا، کیونکہ آج کے حالات میں یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب ہونے کے لیے یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں کہ حسیناؤں کو بھیجتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ دنیاوی غرض کے پیش نظر مزید ان سے نکاح نہیں کیا جائے آج کے زمانے میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، ویسے تو نکاح ان سے ویسے ہی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب مشرکہ ہیں، اور قرآن نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو مشرکات سے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کتابیہ سے تو نکاح صحیح ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ والصابیہ، اور صابیہ سے بھی نکاح صحیح ہے۔ اس سے صابیہ، امام اعظم کے نزدیک صابیہ سے نکاح صحیح ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک صابیہ سے نکاح صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ امام اعظم اور صاحبین کا جو یہ اختلاف ہے بیٹا، یہ اختلاف لفظی ہے۔ در حقیقت صابی اور صابیہ کی تفسیر میں یہ اختلاف ہے، ورنہ تو نہ امام اعظم اس کے قائل ہیں کہ کسی مشرک سے نکاح صحیح ہے، امام اعظم بھی قائل نہیں ہے۔ در حقیقت صابی کے تفسیر میں اختلاف ہے کہ صابیہ کسے کہتے ہیں۔ اصل میں صبا یصبو صبون، اسی سے اس میں فاعل ہے صابی، اسی سے مؤنث ہے صابیہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جانا، ایک دین کو چھوڑ کر، تو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا گیا تو اسے کہیں گے صابی، ایسی عورت کو کہیں گے صابیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس کا حقیقی معنی ہے، ٹھیک۔
امام اعظم نے جو صابیہ سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، یا ان میں سے کوئی جو آسمانی دین پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا گیا، اپنے نبی پر اترنے والی کتاب انجیل کو چھوڑ کر زبور کو ماننے لگا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے لگا، ایسے آدمی کو صابی کہیں گے اور ایسی عورت کو صابیہ کہیں گے۔ بتاؤ بیٹا، ایسی صابیہ اہل کتاب سے ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو، ہوگی نا اہل کتاب سے؟ اور کتابیہ سے نکاح صحیح ہے، اس لیے امام اعظم نے کہا کہ ایسی صابیہ سے نکاح صحیح ہے جو کسی نبی پر ایمان رکھتی ہو، آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کی اقراری ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صابیہ سے نکاح جائز ہے۔ اچھا، ایسی صابیہ سے نکاح صاحبین بھی ناجائز قرار نہیں دیتے ہیں، یہ بھی یاد رہے۔ ایسی صابیہ سے نکاح، اس لیے جو میں نے بتایا نا کہ صابیہ سے نکاح امام اعظم کے نزدیک جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس کا مطلب صاحبین صابیہ کا کوئی اور مطلب لیتے ہیں۔ اب میں دوسرا ایک مطلب بتاؤں صابی ہونے کا۔ ایک تو صابیہ ہم اس عورت کو بھی کہیں گے، اور بیٹا یہود میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنا دین چھوڑ کر فرشتوں کی پرستش کرنے لگے، فرشتوں کو اپنا معبود ماننے لگے، یہود و نصارہ میں۔ تو فرشتوں کی، غیر اللہ کی پوجا کرنے لگے، وہ ان کو بھی صابی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب بیٹا غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے تو مشرک تو ویسے ہی ہو گیا وہ، لیکن صابی اس کو بھی کہا جاتا ہے، صابیہ اس عورت کو بھی کہا جاتا ہے، وہ تو مشرکہ کے حکم میں ہو گئی، اس لیے اس سے بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو جو صاحبین نے کہا کہ صابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے، انہوں نے اس والی صابیہ کے لیے کہا ہے کیا؟ ایسے ہی صابیہ کچھ وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی غیر اللہ کی پرستش ہوگی مولانا، کیا ہو گئی؟ غیر اللہ کی پرستش ہو گئی نا۔ جب غیر اللہ کی پرستش ہو گئی تو یہ تو مشرکہ ہو گئی، تو ایسی صابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو صاحبین جو کہتے ہیں کہ صابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک ایسی صابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے، تو ایسی صابیہ سے تو نکاح امام اعظم کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ اختلاف محض لفظی ہے، حقیقی در حقیقت صابیہ کی تفسیر میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں صح نکاح الکتابیہ، کتابیہ سے نکاح صحیح ہے، والصابیہ، اور اس صابیہ، اسی لیے صاحب کتاب قیدیں بھی لگا رہے ہیں، دیکھو اس صابیہ سے نکاح صحیح ہے، المؤمنہ، جو ایمان رکھتی ہو بے نبی، کسی نبی پر، المقرہ بکتاب، جو کسی کتاب کی اقراری بھی ہو، لا عابدت کواکبہ، ستارہ پرست نہ ہو، ایسی صابیہ سے نکاح جائز ہے۔ لا کتاب لہا، اور ایسی بھی نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی کتاب نہ ہو، یعنی کتاب سے بھی نہ ہو، تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتی ہو اور کتاب اس کے لیے کوئی نہ ہو، کوئی کتاب بھی نہ ہو اس کی، یہ تو بیٹا ہوا متن، جو ہم نے وضاحت کرتے ہوئے ابھی بتایا، اسی مفہوم کو صاحب شرح یہاں پر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں علم، آپ جان لیجئے ان نکاح صابیہ یحل عند ابی حنیفہ، صابیہ سے نکاح حلال ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، لا عندہما، صاحبین کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ فقیلہ، تو کہا گیا ہے، ھذا الخلاف بناء علی تفسیر الصابی، یہ اختلاف جو ہوا ہے وہ صابی کی تفسیر کرنے کی بنا پر ہوا ہے، کہ صابی کی تفسیر الگ الگ کر لی ہے۔ فقیلہ،
تو کہا گیا ہے ابو حنیفہ زعم ان الصابی من اہل الکتاب، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ صابی اہل کتاب سے ہیں، اور انہوں نے صابی کی کیا تفسیر کی؟ ایک دین سماوی کو چھوڑ کر دوسرے دین سماوی کی طرف چلا گیا، اسے صابی کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، تو اگر ایسا ہی ہے کہ صابی اہل کتاب سے ہے، اگر اہل کتاب سے ہونا ثابت ہے، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہی ہے، يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّابِيَّةِ، تو صابیہ کا نکاح جائز ہے۔ وَهُمَا زَعَمَا، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے فرمایا، انہوں نے زعامہ بیٹا معنی اس کا معنی گمان کرنا ہوتا ہے، لیکن زعامہ بے معنی کہنا بھی ہوتا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ کہنا بھی ہوتا ہے۔ عربی ادب کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر آئے گا کہ ھذا الامر کذالک فیما یزعمون، یہ معاملہ ایسا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو زعامہ بے معنی کہنا بھی ہوتا ہے۔ وہما زعما، اور ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ صاحبین نے، کیا؟ انہ من عبدۃ الکواکب، کہ صابی جو ہوتا ہے وہ بت پرستوں سے ہوتا ہے، اب بت پرستوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ولا کتاب لہم، ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی ہے۔ فلو کان کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہو، لا یحل نکاحها، تو ایسی صابیہ سے نکاح حلال، ثم عطف، حلال نہیں ہے، ثم عطف علی نکاح الکتابیہ، پھر مصنف نے علی نکاح الکتابیہ پر یعنی نکاح کتابیہ پر عطف کیا، اس کا قولہ، اپنے اس قول کا آگے آ رہا ہے، وَالنِّكَاحُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَةِ، ایسے ہی نکاح صحیح ہے جیسے نکاح صحیح ہے کتابیہ سے، ویسے ہی نکاح صحیح ہے محرم کا محرمہ سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے۔ کس کا؟ کوئی محرم ہے حالت احرام میں، تو حالت احرام میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک محرم کا اس عورت سے نکاح کرنا صحیح ہے جو کہ محرمہ ہو، حالت احرام میں ہو۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہے، کیوں؟ ایک تو دلیل وہی، کیا کہ محرمات کا جب قرآن نے ذکر کیا تو اس میں محرم اور محرمہ کا ذکر نہیں کیا، اور فرما دیا وَأُحِلَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے ماں سوا سب تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، ساری پاکیزائیں تمہارے لیے حلال ہے۔ محرمہ جو ہوگی وہ تو پاکیزہ ہی ہوگی جب احرام باندھ کے حج یا عمرہ کر رہی ہے۔ چلیے خیر، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، احناف یہ فرماتے ہیں کہ محرم اور محرمہ کا نکاح حالت احرام میں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ محرم اور محرمہ کا نکاح حالت احرام میں جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا، ان کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، ہماری ایک دلیل اور بھی ہے، بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، اور بھی محدثین نے ذکر کیے، روایت کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت میمونہ امہات المومنین سے ہیں۔ حضرت میمونہ کون ہے؟ امہات المومنین سے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس حال میں کہ سرکار حالت احرام میں تھے، محرم تھے، سرکار عمرہ کے لیے نکلے، تو حضرت میمونہ سے مقام شریف میں سرکار نے نکاح فرمایا۔ مقام شریف مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جب راستے پر چلتے ہیں تو تقریباً میرا اندازہ ہے کہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 24 سے 25 کلومیٹر مدینہ طیبہ کی رخ میں روڈ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پڑتا ہے، اور وہی مقام شریف ہے جہاں پر سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کی تدفین بھی اسی مقام شریف میں ہوئی۔ آج بھی دو روڈوں کے بیچ میں، ادھر روڈ چل رہا ہے ادھر روڈ چل رہا ہے، دونوں روڈوں کے بیچ میں امہات المومنین سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں پر مزار شریف موجود ہے۔
تو سرکار نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، کیسی حالت میں؟ اگر حالت احرام میں نکاح صحیح نہیں ہوتا تو سرکار کیسے نکاح فرماتے؟ اور یہ سرکار کے خصائص سے بھی نہیں ہے نکاح کرنا، نفس نکاح سرکار کے خصائص سے بھی نہیں ہے، نکاح تو سب کے لیے عام ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے سرکار نے بھی حالت احرام میں نکاح فرمایا ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ حالت احرام میں نکاح صحیح ہوگا۔ ہاں نکاح تو صحیح ہوگا، لیکن اور نفس نکاح سے بیٹا خلاف احرام مانع ان احرام کوئی چیز لازم نہیں آتی صرف نکاح کرنے سے، کیونکہ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح کرنا تو صحیح ہے، لیکن نکاح کے بعد وطی کرنا یہ حالت احرام میں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو وطی نہیں کرے، صرف نکاح کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، محرم اور محرمہ کا نکاح صحیح ہے۔ وَالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، اور ایسے ہی مسلمان باندی سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے۔ وَالْكِتَابِيَةِ، ایسی کتابیہ باندی سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے مولانا، اس میں تھوڑا سا امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس اختلاف پر۔ چل آگے اب شرح پڑھتے ہیں تبھی اختلاف بیان کرتے ہیں۔ وَفِيهِ خِلَافٌ لِلشَّافِعِي، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ بناءً علی ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم عما عدا عنده لا عندنا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، ہمارے نزدیک پہلے قرآن کی آیت پڑھو تب سمجھ میں آئے گی بات صحیح سے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا طول حرہ کے بارے میں، جو قرآن کی آیت ہے ذرا پڑھنا بیٹا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھے، طول کا معنی قدرت، کیونکہ آزاد عورتوں کا بیٹا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، آزاد عورتیں باندی کے بمقابل خرچے بھی زیادہ کریں گی، کیونکہ وہ رانی ہوتی ہیں، اور باندی تو باندی ہوگی، ہے نا؟ مگر رانی تبھی ہوگی جبکہ اس کا شوہر بھی راجا ہی ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کو راجا نہیں سمجھ سکتی، غلام سمجھتی ہے، وہ کبھی رانی نہیں ہو سکتی، یہ بھی یاد رہے، وہ کبھی رانی نہیں ہو سکتی ہے، یا ہو جائے گی رانی؟ اگر عورت کو رانی رہنا ہے تو شوہر کو راجا کی طرح رکھے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے قرآن پاک نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تم میں سے جو استطاعت نہ رکھے، طولاً، اس کی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، ذرا آیت کریمہ پوری پڑھ دیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت تم میں سے کوئی نہ رکھے، تو پھر فرمایا قرآن نے آگے کیا؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تمہارے بھائیوں کی جو باندیاں ہیں نا ان سے نکاح کر دو۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یہی ہے نا؟ تو تم میں تمہاری بھائیوں کی جو مومنہ باندی ہیں ان سے نکاح کر لو، یہ قرآن نے فرمایا۔ اب دیکھو یہاں پر قرآن نے کیا کہا، ایک تو شرط لگا دی کہ جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھے وہ باندی سے نکاح کر لے۔ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، امام شافعی کہتے ہیں کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، لہذا جب تک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے
اس وقت تک باندھی عورت سے نکاح کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں پر شرط کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو پھر باندھی سے نکاح کرے۔ تو اس لیے امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت ہے تو باندھی سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن امام اعظم کہتے ہیں آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود باندھی سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کا استدلال تو سمجھ لیا نا آپ نے، انہوں نے کہا کہ شرط نہیں پائی گئی، ایسے ہی تو جواز کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی آیت کریمہ میں اور غور کرو، من فتیات، جن باندیوں سے عدم قدرت کی صورت میں باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن مطلقاً باندی سے نہیں، بلکہ فرمایا گیا من فتیاتکم المؤمنات، اپنی مومنہ باندیوں سے۔ کیا کہا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر فتیات جو موصوف ہے اور مومنات اس کی صفت ہے، اور وصف جو ہوتا ہے، صفت ہی کو وصف کہتے ہیں بیٹا، وصف جو ہوتا ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ وصف شرط کے درجے میں ہوتا ہے۔ کس کے درجے میں ہوتا ہے بیٹا؟ وصف شرط کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو جیسے شرط نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا، ویسی وصف نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا۔ لہذا اگر باندی سے نکاح کر رہا ہے تو وہ باندی کے اندر وصف ایمان چاہیے، کیونکہ شریعت نے، قرآن نے وصف ایمان کے ساتھ کہا ہے من فتیاتکم المؤمنات، اپنی مومنہ باندیوں سے نکاح کر لو۔ تو مومنہ کہا نا، اور وصف شرط کے درجے میں، اور شرط کے نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جاتا، اس لیے وصف کے نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کافرہ باندی ہے، وہ کہہ رہا ہوں کافرہ کے کتابیہ ہے، کیا ہے؟ کتابیہ ہے، اور مسلمان باندی بھی موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وصف ایمان نہ پائے جانے کی وجہ سے غیر مومنہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام اعظم کہتے ہیں غیر مومنہ سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہماری اس گفتگو سے اور اس استدلال سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ امام شافعی نے وصف اور شرط دونوں کو ایک ساتھ ہی مان لیا، کہ جیسے شرط نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا، ویسے ہی وصف کے نہ پائے جانے سے بھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن نے مومن باندیوں کی اجازت دی ہے، لہذا وصف ایمان جہاں نہیں ہوگا اس سے نکاح کرنا، اس لیے کسی کتابیہ سے نکاح کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مومنہ نہیں ہے، ہمارے نبی پر ایمان رکھنے والی نہیں ہے۔ مومنہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ایمان رکھنے والی ہے، سمجھے نہیں؟ ان کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ لیکن احناف کی کیا وجہ ہے؟ احناف کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس جواب کو سننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا، پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفیہ خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے، بناء علی ان التخصیص بالوصف، ان کی بنا اس بات پر ہے، ان کا استدلال اس بات پر ہے، اس بات سے استدلال ہے، بنا وہ اس بات پر کرتے ہیں ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم، کہ وصف کے ساتھ مخصوص کر دینا، وصف کے ساتھ خاص کر دینا، یوجب نفی الحکم عما عدا، یہ حکم کے نفی کو واجب کرے گا اس سے جس کے اندر وصف نہ ہو۔ مجھے سمجھ میں آ گئی؟ عندہ، کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک، لا عندنا، لیکن ہمارے نزدیک کسی وصف سے اگر خاص کر دیا ہے تو وہ ما عدا سے نفی کو واجب نہیں کرتا۔ فقولہ تعالی، تو اللہ رب العزت کا فرمان من فتیاتکم المؤمنات ینفی جواز نکاح الکتابیہ، امام شافعی کے نزدیک، عندہ امام شافعی کے نزدیک کتابیہ کے نکاح کے جواز کی نفی کرے گا یہ، کیونکہ یہاں پر فتیات کی صفت مومنات ہے، تو فتیات کو ایک وصف کے ساتھ خاص کر دیا گیا،
لہذا جہاں وصف پایا جائے گا یہ وہاں تو نکاح صحیح ہوگا، جہاں وصف نہیں پایا جائے گا وہاں پر امام شافعی کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک نکاح صحیح ہوگا۔ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ امام شافعی کا تو استدلال آپ نے سن لیا، لیکن احناف کا استدلال کل سنیں گے انشاءاللہ۔